بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس امت کو جو صدیوں سے سزا مل رہی ہے اور اللہ کے عذاب کے کوڑے کے اندر کسی جا رہی ہے، جو بالکل صحیح اللہ کا انصاف اس کے اوپر ہو رہا ہے۔ صدیاں بیت گئی ہیں، ان کے کفر و شرک کے اندر کمی نہیں آ رہی بلکہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو عام طور پر یہ جو کہا جاتا ہے، یہ مغلوں کا جو دور تھا انڈیا کے اندر، پاکستان کے اندر، بر صغیر میں کس قدر یہ غلیظ مشرک تھے، ان کے عقائد دیکھیے کس طرح مشرکانہ ہیں، اور ابھی بھی انڈیا کے مسلمانوں کا کیا حال ہے، ان کی سوچ دیکھیں۔ یہ کوئی ایک جگہ ہے احمد پور، جہاں یہ ایک درگاہ ہے چشتی کی، محمود چشتی یا اس طرح کا کوئی نام تھا، جو صوفی بزرگ تھا اکبر بادشاہ کا، اور اس کی دربار کے اوپر یہ سب کچھ چڑھاوے اور یہ سب کچھ چڑھاتا تھا۔ کہتا مجھے یہاں سے اولاد ملی ہے، پھر کبھی وہاں جاتا تھا غریب نواز جسے یہ کہتے ہیں ادھر، کبھی ادھر ننگے پاؤں۔ تو یہ سارا ان کا دماغ مشرکانہ ہے۔ بالکل اسی طرح نظام الدین اولیاء جس کو کہتے ہیں، اس مزار پر ہمارے علامہ اقبال صاحب جاتے تھے، روتے تھے کہ مجھے اولاد مل جائے۔ پھر ان کے بیٹے بتاتے ہیں کہ جب اولاد ہوئی، میں دوڑنے پھرنے کے قابل ہوا تو میرے بابا مجھے لے کے گئے علامہ اقبال صاحب وہاں مزار کے اوپر، اور مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اتنے دیر وہاں روتے رہے۔ بتائیے، سمجھ نہیں آئی، جسٹس صاحب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ والد صاحب نے وہاں منت مانگی تھی کہ بیٹا ہو جائے تو میں لاؤں گا اس کو، اور ظاہری بات جب بیٹا ہوا تو وہاں جا کے روئے ہیں۔ تو یہاں بھی ایک بہت بڑا دروازہ ہے، یہ جو آتا ہے اس کے جو اتنا بڑا دروازہ کہ ایشیا کا سب سے بڑا دروازہ، اس کے دروازے کے اوپر نال لگے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں جو گھوڑوں کے نال ہوتے ہیں، اور عقیدہ یہ تھا کہ جس سپاہی کا اس دور میں گھوڑا بیمار ہو جاتا تھا تو وہ درگاہ کے اوپر آ کے منت مانتا تھا، اور گھوڑا جب ٹھیک ہو جاتا تھا تو اس کا نال دروازے کے اوپر وہ لگا دیتا تھا۔ تو یہ حال ہے اس مشرک قوم کا۔ ابھی تھوڑا سا آپ خود بھی سنیے اپنے کانوں سے، اور اس کے بعد جو آج امت مسلمہ کو سزا مل رہی ہے، اور ہمارے جو سیاسی لوگ جس طریقے سے اور مذہبی لوگ ان کے عقائد مشرکانہ ہیں۔ ہمارے عمران خان صاحب بھی، پرائم منسٹر صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ میری زندگی میں تبدیلی آئی، ایک صوفی مجھے مل گیا، صوفی کوئی مرشد مل گیا۔ تو ظاہری بات جب مرشد صوفی ملے گا تو پھر آپ کی تربیت ایسے ہی ہوگی کہ جا کے مزاروں کے اوپر سجدے کریں گے، منتیں مانگیں گے، پھول چڑھائیں گے، ناک رگڑیں گے وہاں، اور مانیں گے بھی نہیں کہ شرک ہے، اور پھر یہ سب کچھ ہوگا۔ یہ آپ سنیے ذرا۔ اسی سمے سارا وضو کرنے کے لیے لوگ آتے تھے بابا سلیم چشتی کی درگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے، منہ ہاتھ دھونے کے بعد میں پرے کرتے تھے، اس کے بعد میں بابا کے دربار میں جاتے تھے دعا مانگنے کے لیے۔ اچھا جی۔ اور یہ سامنے یہ ساری سلیم چشتی صاحب کی درگاہ ہے وائٹ والی۔ اچھا جی۔ یہاں اکبر نے آ کر بیٹے کے لیے دعا مانگی تھی، جو اکبر کو اولاد ملی تھی۔ نہیں، اکبر تو دعا بچوں کے لیے تو وہاں گئے تھے نا، اجمیر۔ اکبر بادشاہ کی سب سے پہلے جو راجدھانی وہ دلی تھی، اور سیکنڈ فتح پور سیکری تھی۔ اچھا جی۔ اکبر کی 3 رانیاں تھی، 3 رانی سے اکبر کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اولاد کے لیے اکبر بادشاہ ہر جگہ گئے، لیکن اکبر کی مراد پوری نہیں ہوئی۔ مراد کے لیے دلی سے اجمیر گئے تھے خواجہ صاحب کی درگاہ پر۔ اچھا جی۔ اکبر کو وہاں سے سپنا ہوا کہ شہنشاہ اکبر، اگر تیری قسمت میں اولاد ہے تو یہ فتح پور سیکری سے ملے گی۔ وہ ایک بہت پیر بابا رہتے ہیں بڑے سلیم چشتی صاحب۔ اچھا جی۔ اکبر بادشاہ اجمیر سے ننگے پاؤں ننگے سر پیدل چل کر آئے 350 کلومیٹر۔ اچھا جی۔ آ کر یہاں بیٹے کے لیے دعا مانگی۔ اکبر کو یہاں سے منع کر دیا تھا، تیری قسمت میں اولاد نہیں ہے، بچہ ملے گا خواجہ صاحب سے ملے گا، ورنہ دنیا میں تو یہ کہیں سے نہیں ملے گا۔ اکبر بادشاہ فتح پور سیکری چھوڑ کر واپسی پھر اجمیر گئے۔ اکبر بادشاہ اسی طرح 7 بار پیدل چل کر آئے اس پہاڑی پر، بابا کے چرنوں میں آ کر رو رہے تھے، بری حالت تھی، پیروں میں چھالے پڑ گئے تھے۔ بابا نے منع کر دیا تھا، تیری قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ بابا سلیم چشتی کے ایک بیٹے تھے جن کا نام تھا حضرت بالے پیر، جو 6 مہینے کی عمر میں۔ دیکھا آپ نے کیسے غلیظ عقیدے تھے اس اکبر کے۔ پھر اس نے دین الہی بھی ایک بنایا تھا اسلام کے مقابلے میں، اور یہ مسلمانوں کا حال رہا ہے۔ انہوں نے اللہ کے دین کو بدلی کر دیا۔ بالکل وہ بات پوری ہوئی جو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ کیا دین کو ان بادشاہوں، علماء اور مشائخ کے علاوہ کسی اور نے بدلی کیا ہے؟ یعنی انہوں نے بدلی کر دیا۔ آج یہ جو بر صغیر میں اور پوری دنیا میں یہ جو دین اسلام کے نام سے، جس کے اندر مزار بنائے جاتے ہیں، چادریں چڑھائی جاتی ہیں، اولادیں مانگی جاتی ہیں، پھول چڑھائے جاتے ہیں، پھر ان کو قبروں کے اندر زندہ سمجھا جاتا ہے، ان کو واسطہ وسیلہ اللہ کو اگر پکارا جاتا ہے تو یا اللہ اس بابا کے صدقے۔ پھر ہمارے ملک پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، علی اجویری کی قبر کے اوپر جائیں، یہ جو کشف المحجوب والے ہیں، یا بری امام جس کو کہتے ہیں، بری کر کھری،
یا جہاں بھی آپ جائیں گے 7 شریف اور فلاں شریف، جس شرک کے اڈے کو جا کے دیکھو 7 شریف لگ جائیں، 11ویں شریف اور فلاں شریف. تو یہ امت مسلمہ کو جو عذاب کے شکنجے کے اندر کسا جا رہا ہے یہ اسی شرک کی وجہ سے ہے. یہ شرک جب تک ختم نہیں ہوگا کوئی خیر امت مسلمہ کے اندر نہیں آ سکتی ہے. اور اگر دنیاوی لحاظ سے آپ پاکستان کو پوری دنیا سے زیادہ ویلفیئر اسٹیٹ بنا دو، لیکن ایمان اور عقیدے کی اگر بات نہیں ہوگی، شرک اور کفر کا خاتمہ نہیں ہوگا، جو مرتا جائے گا آگ میں، جو مرتا جائے گا آگ میں، تو اللہ کے بندو یہ زیادہ بہتر ہے یا یہ بہتر ہے کہ اللہ کے دین کی طرف آؤ. نبی علیہ السلام کے یہ دین سکھانے آئے تھے. اور وہ قرآن کی ان باتوں کا کیا بنے گا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ملی جلی اولاد دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کچھ نہیں دیتا ہے. پھر اس کا کیا مطلب ہوا بھائی؟ تو یہ مسئلہ یہ پوری طرح قرآن کی منکر قوم ہے. اسی وجہ سے یہ انڈیا میں جو ان مسلمانوں کے ساتھ جو درگت بنی ہوئی ہے، یہ مودی اور دوسرے ان کے ساتھ جو کرتے ہیں، پھر برما میں جو کچھ ہوا ہے، فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے، ہر جگہ اس شرک کی وجہ سے یہ مسلمان یہ خالص مشرک بن گئے ہیں. یقین کیجیے ہندو اگر اپنے مہاراج کو کھڑا کر کے پوجتا ہے تو یہ چشتی اور بر امام کو لٹا کے پوجتے ہیں. تو یہ سارے شرک کے اندر ڈوب گئے. شرک اللہ کے لیے گالی ہے. اللہ کو گالی دینے کے بعد پھر تم اگر یہ امید رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں عزت دے گا اور مرنے کے ساتھ تم نمازیوں کو، حاجیوں کو، روزے داروں کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے گا، تمہارے اوپر یہ نہ نماز فرض ہے، نہ روزے فرض ہیں، نہ کوئی چیز تمہارے اوپر فرض نہیں ہے. مسلمانوں سنو، تمہارے اوپر صرف جہنم کی آگ فرض ہے. اگر تم نے شرک سے توبہ نہ کی، شرک سے توبہ کرو گے تمہاری جان چھوٹے گی، ورنہ ہمیشہ کی آگ کے اندر تمہیں رہنا پڑے گا. یہ کتنا بڑا دیکھیے بادشاہ گزرا ہے، بتائیے کس کام کی یہ بادشاہی کہ اب ہمیشہ کی آگ میں چلا گیا. اور یہ پیچھے جو ہمارے اب یہ جا رہے ہیں اسی طرح جو بھی اس سے پہلے فرعون بھی، نمرود بھی، اور یہ ہمارے اس دور کے جتنے یہ چادریں چڑھانے والے، سونے کے دروازے لگانے والے، عرس اور میلے کرنے والے، جا کے ماتھے ٹیکنے والے، سجدہ تعظیمی والے، 11ویں والے، 12ویں والے، گھوڑے کی پوجا والے، سارے وہیں جائیں گے. چاہے یہ صدر ہیں، چاہے یہ وزیر اعظم ہیں، چاہے یہ جنرل صاحب ہیں، چیف آف آرمی سٹاف ہیں، ڈی جی صاحب ہیں، فلاں صاحب ہیں، ایم این اے ہیں، ایم پی اے ہیں، یا مولانا صاحب ہیں. مولانا صاحب دیکھیے اس کی حالت تو سب سے بری ہے. اصل میں مال لانا صاحب ہے، مال لانا. یہ مال کی رسیہ ہیں، نماز پڑھاتے ہیں پیسے لیتے ہیں، اذان دیتے ہیں پیسے لیتے ہیں، کوئی دین کا کام اللہ کے لیے نہیں کرتے ہیں. خالص یہ عبد الدینار ہیں، روپے اور درہم اور دینار کے بندے ہیں. انہوں نے دین کو بالکل پیشے کے طور پر اپنایا ہے. یہ دیندار نہیں ہیں، یہ دکاندار ہیں. اللہ کے بندو اپنی آنکھیں کھولو. یہ اپنی دنیا کی خاطر تمہاری دنیا اور آخرت دونوں برباد کر رہے ہیں. آپ کے آپ جانے اور آپ کی مرضی.